چلیں جی، اب سرد موسم کی جب شروع میں بات کر رہے تھے تو سرد موسم میں بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں موسم کی مناسبت سے. اب جو چھوٹے بچے ہیں ان کی غذا کا بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو ایسی کون سی غذائیں دی جائیں جو ان کی جسم کے اندر گرمائی پیدا کریں. اب سردی سے بھی بچ سکتے ہیں تو یا تو انہیں گرم ملبوسات پہنا دیے جائیں، لیکن اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ صبح سویرے جو بچے اسکول جا رہے ہیں، ابھی تو خیر چھٹیاں ہیں لیکن تھوڑے دن بعد جائیں گے، تو ناشتے میں ایسی کیا چیزیں کھائی جائیں؟ کہا جاتا ہے جی ایک تو انہیں بھرپور توانائی بھی ملے اور تھوڑی گرمائی بھی ملے. تو دیسی انڈے، شہد، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اور کیا 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 جا سکتا ہے؟ اور سب چیز ہم ہی بتا دیں گے تو پھر ایکسپرٹس کو بلانے کا کیا فائدہ؟ ظاہر ہے کہ وہ جانتے ہیں سبجیکٹ کو، وہ ہمیں زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر غذائیات پروفیسر ڈاکٹر زبالہ یاسر لطفی. Am I right؟ جی بالکل. چلیں پھر ٹھیک ہے، یہ پروننسیشن صحیح ہونی چاہیے. اچھا بھائی، یہ سرد موسم جو ہے یہ آپ ویسے ہمارے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک امتحان سے کم نہیں. آئے روز وہ صدف آ کے کہہ رہی ہوتی ہیں آپ کی آواز مختلف لگ رہی ہے، کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جاتی ہے. تو بچے تو بہت ہی زیادہ، بالخصوص جن کی پہلی سردی ہو ان کے لیے تو اور زیادہ خطرات ہوتے ہیں، خاص طور پر کراچی جیسے علاقے میں جہاں پر ڈسٹ بھی ہے، جہاں پر سردی بھی ہے، ڈرائی ویدر ہے. تو کیا کیا جائے نوزائیدہ بچوں کے ساتھ اسٹارٹنگ فرام دیئر؟ دیکھیں، ایک چیز جو میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ٹھنڈ جو ہے نا بذات خود بری نہیں ہے. بری نہیں. ہمارے ہاں ایئر پولیوشن کا زیادہ ایشو ہے. جی. اور اس ایئر پولیوشن سے بچنے کا ایک واحد حل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے اندر پرو بایوٹکس جو ہے نا اس کو ایڈ کریں. اور جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں وہ یا تو مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں یا باٹل فیڈ پہ ہوتے ہیں. تو جو مدر فیڈ پہ ہیں ان کا تو امیون سسٹم آلریڈی اسٹرانگ ہوتا ہے، اور لیکن وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مدر کا فیڈ ہے کیسا. تو اس میں اگر مدر کی خوراک بہتر ہے اور وہ گرم چیزوں کا استعمال کر رہی ہیں تو وہ بچہ جو ہے ٹرانسفر ہو جائے گا. تو وہ کیا کھائیں، ایک ماں کیا کھائے؟ دیکھیں، ایک چیز ہم پروٹین کی بات کرتے ہیں جب، تو ایسے موسم کے اندر نا پروٹین رچ غذائیں کھانے کی بہت ضرورت ہے. یعنی کہ جیسے گوشت ہے آپ کے پاس مختلف دالیں ہیں، تو اگر آپ وہ کھاتے ہیں تو ایک فنومینا ہوتا ہے کہ آپ جب پروٹین کھا رہے ہیں تو پھر اس کو ڈائجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اور اس کو ڈائجسٹ ہونے کے لیے ایکسیسو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب وہ انرجی لگتی ہے اس پہ اور پروٹین بریک ہوتا ہے تو وہ خود انرجی ریلیز کرتا ہے. تو جتنا زیادہ محنت لگے گی اس کو بریک ہونے میں تو اتنا انرجی وہ ریلیز کرے گا، امینو ایسڈز کے بلاکس بنیں گے. ایگزیکٹلی. اور وہ ہیٹ انرجی پروڈیوس کرے گا جس کی وجہ سے آپ کی باڈی جو ہے وہ گرم رہے گی. تو اس میں اگر آپ کاربوہائیڈریٹ والی چیزیں زیادہ کھا رہے ہیں تو پھر آپ کو انرجی زیادہ ہیٹ انرجی نہیں ملتی ہے. جب آپ پروٹین لے رہے ہیں تو ہیٹ انرجی جو ہے وہ زیادہ ملتی ہے، کیونکہ ڈائجیشن میں ٹائم لگتا ہے. اچھا چلیں، یہ تو ویسے ہو گیا، لیکن گوشت وغیرہ کا استعمال کریں، انڈے مائع وہ کھائیں، اور کیا اس کے اندر ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر میوہ جات کا استعمال ہوتا ہے، میوہ جات کا استعمال ہوتا ہے، اور انڈا جو کھایا جاتا ہے، دالیں کھائی جائیں گی. لیکن کیونکہ کہیں کہیں لوگوں کو پرابلم کریٹ یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ میوہ جات بھی مہنگے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم کس طریقے سے ان چیزوں سے کوپ اپ کریں. تو پھر آپ جو ہے وہ سوپ وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں. اور سوپ جو ہے وہ اس کے اندر آپ تمام یہ آپ کے جو گرم مسالے ہوتے ہیں ان کو ایڈ کریں، اور تھوڑا سردی آنے سے تھوڑا پہلے شروع کر دیں اس چیز کو، کیونکہ یہ جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں نا یہ تھوڑا سلولی افیکٹ کرتی ہیں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، یہ جو آپ نے کہا میوہ جات واقعتاً آپ جو وہ ہے کیا کہتے ہیں چلغوزہ اس تک تو پہنچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کاجو بادام پستہ یہ بھی مہنگے ہو گئے. اب رہی صحیح کثر نکالتے ہیں مونگ پھلی سے، اس کے اندر کتنے غذائیت ہے، اور ہم جیسے لوگ سورج مکھی تک بھی آ چکے ہیں تو وہ کتنے فائدہ مند چیز ہے؟ بالکل. دیکھیں، میوہ جات جو ہے نا ان کا استعمال بہت لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہوتا ہے. اور جی ایک مٹھی ہوتی ہے جو کہ ہمارا 30 گرام ہوتا ہے پورے دن میں. ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کو اگر اس کی کوانٹٹی انکریز کرتے ہیں نا تو پھر الٹیمیٹلی آپ فیٹ کی کنزمپشن بڑھا رہے ہیں. حالانکہ اچھا فیٹ آپ کو مل رہا ہوتا ہے، لیکن اچھا فیٹ بھی اگر کوانٹٹی زیادہ ہو جائے گی اس کی تو وہ آپ کو نقصان کرے گا الٹیمیٹلی. تو مونگ پھلی بھی اگر آپ کھا رہے ہیں تو 30 گرام سے زیادہ آپ نہیں کھا سکتے ایک دن میں. جی لیکن اگر لیکٹیٹنگ مدر وغیرہ ہیں تو وہ تو کوانٹٹی تھوڑی زیادہ لے سکتی ہیں کیونکہ 2 لوگوں کا. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا، شہد کے بہت فائدے ہیں لیکن جو نوزائیدہ بچے ہیں انہیں کتنی کوانٹٹی میں دینا چاہیے؟ اور اگر میں ایک ویک کی بات کروں اس میں کتنا دینا چاہیے؟ کیونکہ اکثر گھروں میں اس پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں میں اس بات میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ 6 مہینے تک نا بچے کے اندر بے شک آپ دیں اس کو تھوڑا بہت، لیکن شوگر کی کوانٹٹی کو منیمائز رکھا جاتا ہے، چاہے وہ شوگر ہنی سے ہی کیوں نہ آ رہی ہو. تو ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ مسوڑے ان میں شہد لگا دیا، آپ نے شہد چٹا دیا، بچہ رو رہا ہے
شہد دے دیا آپ نے، پھر بچہ پانی نہیں پی رہا. میں نے نارملی لوگوں کو دیکھا بچہ پانی نہیں پی رہا، آپ نے چینی ڈال کے پانی دے دیا اس کو. تو یہ تو پھر بچہ جو ہے نا وہ اس کو ایک تو عادت ہو جائے گی اس چیز کی. دوسری بات یہ ہے کہ شوگر جو ہے وہ شروع میں 1 سال میں یہ کہا جاتا ہے کہ شروع میں شوگر آپ کو بہت منیمائز دینی چاہیے، دینی ہی نہیں چاہیے. 1 سال کے بعد کے بچے ان کا کیسے بچائیں سردی سے، کیا دیں ان کے خوراک میں؟ اس میں پھر یہ ہے کہ آپ ان کو خاص طور پہ سر اور پیر یہ آپ نے کور کر کے رکھنے ہیں، اور جو تیل ہے نا اس کی کورنگ رکھنی ہے باڈی پہ. یعنی کہ آپ نے ان کے تلووں پہ تیل رکھنا ہے، سر میں تیل ڈال کے ان کے رکھیں تاکہ وہ اس سردی کے ڈائریکٹ افیکٹ سے بچ جائیں. تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ ان کو اس چیز سے کورنگ کریں. اور بعد میں جو ان کا غذا ہے وہ آپ کو ان کو بھرپور دینی ہے تاکہ وہ بھوکے نہ رہیں، تاکہ ہیٹ پروڈیوس ہوتی رہے اور وہ کوپ اپ کرتے رہیں، اس سے کوپ اپ کرتے رہے. ان کا امیون سسٹم بھی اسٹرانگ رہے. امیون سسٹم تو جی بالکل اسٹرانگ کرنے پہ ضرورت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں نارملی جیسی سردی آتی ہے ویسے انفیکشن شروع ہوتے ہیں، اور ویسے ہی ہم کیا کرتے ہیں اینٹی بایوٹک بچوں کو دینا شروع کرتے ہیں. اچھا تھوڑا سا ایلڈرلی لوگوں کے لیے بھی بتا دیں کہ ان کی کیا غذا ہو سکتی ہے کوئکلی. اگر ان کے لیے جو ہے وہ سیم چیزیں ہیں جس طرح سے پروٹین وغیرہ دیا جاتا ہے، لیکن سوپ کا استعمال سوپ کا استعمال کریں. چلیں جی، تاکہ جلدی ہم بھی ہو سکے، ان کے نظام پر بھی زیادہ امپیکٹ نہ پڑے. تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر زبالہ یاسر. تھینک یو سو مچ.